Assalamu alaikum dear students. Welcome to the part 3 of spotting the error in preposition. میں پہلے بھی جو دو ویڈیوز ہیں ان میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نارملی ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں پریپوزیشن اس کے لیے بڑا ہی کنفیوزنگ ٹاپک ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پریپوزیشنس کے لیے ہمارے پاس کوئی اسپیسیفائڈ رولز نہیں ہوتے. تو دس از بیسیکلی اے مسکنسیپشن. وی ہیو گاٹ ویری ایکوریٹ رول فار پریپوزیشنس کہ کس طرح آپ کون سے پریپوزیشن کو آپ کہاں پر یوز کریں گے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ پریپوزیشنس کو سمجھیں اور ان کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے اس پہ اپنے انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کریں, کیونکہ یہ صرف ضروری نہیں کہ آپ این ایم ڈی کیٹ کے لیے اس کو تیار کریں. آپ سی ایس ایس کے ایگزام دیتے ہیں, پی ایم ایس کا ایگزامینیشن دیتے ہیں, آپ جاب وغیرہ کے لیے جس قسم کا بھی ایگزامینیشن دیتے ہیں تو وہاں پر پریپوزیشن کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. دیٹ از وائی اٹ از ویری مچ امپورٹنٹ دیٹ یو شوڈ ڈیولپ یور انڈرسٹینڈنگ آن پریپوزیشنس. ہاں, ہم مان لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فکسڈ پریپوزیشنس ہوتے ہیں ان میں ہمارے پاس رول نہیں ہوتے. وہاں پر تو آلریڈی ہمارے پاس ایک ورب ہوتا ہے, اس کے بعد ایک پریپوزیشن ہوتا ہے, وہ اس کے ساتھ فکسڈ ہوتا ہے, چاہے جو بھی حالت ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ آتا ہے. تو فکسڈ پریپوزیشنس کے لیے شاید ہمارے پاس رول نہ ہو, لیکن باقی ہمارے پاس جو پریپوزیشنس ہیں ان کے لیے ہمارے پاس رول موجود ہے. ناؤ کمنگ ٹوورڈ ایم سی کیوز نمبر 1, واٹر رنس ان دا پائپ. دیکھیے ہمارے پاس ایک پریپوزیشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں تھرو. یہ تھرو ہمارے پاس اس قسم کا پریپوزیشن ہے کہ پوائنٹ نمبر 1 تو ہمارے پاس یہ ہے کہ اس کو ہم یوز کرتے ہیں انکلوزڈ پلیس کے لیے. پھر ہمارے پاس اس کا ایک ان ہوتا ہے اور ایک اس کا آؤٹ ہوتا ہے, اور اسی طرح ہمارے پاس یہ جو تھرو ہے یہ ہمارے پاس ایک ڈائنامک پریپوزیشن بھی ہے. دیکھیے ایک ہمارے پاس اسٹیٹک پریپوزیشنز ہوتے ہیں اور دوسرے ہمارے پاس ڈائنامک پریپوزیشنز ہوتے ہیں. اسٹیٹک پریپوزیشنز وہ پریپوزیشنز ہوتے ہیں کہ جس میں ہم پلیس کو چینج نہیں کرتے ہیں, جبکہ ڈائنامک پریپوزیشنز ہمارے پاس وہ پریپوزیشنز ہوتے ہیں جس میں پلیس چینج ہوتی ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس اگر یہ پائپ میں پانی بہہ رہا ہے تو ڈیفینٹلی وہ پانی ہمارے پاس کیا کرے, موومنٹ کر رہے کہ نہیں, وہ کچھ ایریا کو کور کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. تو اس وجہ سے یہاں پر ان غلط ہو جائے گا. کیوں غلط ہو جائے گا؟ کیونکہ ہمارے پاس یہ جو ان آیا ہے یہ ہمارے پاس ایک اسٹیٹک پریپوزیشن ہے, جبکہ واٹر ہمارے پاس کیا ہے, یہ یہاں پر ہمارے پاس ایک ڈائنامک سچویشن میں ہے. دیٹ از وائی وی ول ہیو ٹو یوز ڈائنامک پریپوزیشن فار اٹ. تو یہاں پر ہمارے پاس جو رائٹ آنسر آئے گا دیٹ از واٹر رنس تھرو دا پائپ. اب کیوں آئے گا, اب اس تھرو کو سمجھے. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو پائپ ہوتا ہے وہ بند ہوتا ہے کہ نہیں, بالکل بند ہوتا ہے. پھر اس پائپ کا ایک انٹری پوائنٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, ہوتا ہے. اس طرح ایک اس کا ایگزیکٹ پوائنٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اس کا ایک ایگزیکٹ پوائنٹ بھی ہوتا ہے. تو اگر اس ہمارے پاس اس واٹر میں انکلوز پلیس بھی ہے, ایک ہمارے پاس اس کا ان ہے اور دوسرا ہمارے پاس اس کا آؤٹ ہے, تو پھر یہاں پر ہمارے پاس کیا آئے گا, تھرو آئے گا. اس طرح فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ سمد ڈریو ہز کار ڈیش اے ٹنل. تو اب خود سوچیں ہمارے پاس جو ٹنل ہوتا ہے وہ ہمارے پاس انکلوزڈ بھی ہوتا ہے, بالکل جی ہوتا ہے. اس کا ایک ان ہوتا ہے, ہوتا ہے, ایک اس کا آؤٹ ہوتا ہے, ہوتا ہے. تو اس وجہ سے کیا آئے گا کہ سمد ڈریو ہز کار تھرو اے ٹنل. اس وجہ سے یہ ہمارے پاس کیا ہوگا, یہ ہمارے پاس ہوگا کہ واٹر رنس تھرو دا پائپ. اگر ہم کہتے ہیں کہ واٹر رنس ان دا پائپ, سو دا سینٹینس از گوئنگ ٹو بی کنسیڈرڈ انکریکٹ. Now coming towards next sentence, the flight is to Islamabad from Karachi. اب ایک ہمارے پاس ہے from کو ہم یوز کرتے ہیں اسٹارٹنگ پوائنٹ کے لیے, جبکہ to کو ہم یوز کرتے ہیں اینڈنگ پوائنٹ کے لیے. اسٹارٹنگ پوائنٹ کا مطلب یہ کہ یہ کام کہاں سے شروع ہو رہا ہے, اور to کا مطلب ہے کہ اینڈنگ پوائنٹ یعنی کام کس ٹائم یا کس وقت ختم ہوگا. اب ہم کہتے ہیں کہ the flight is, یعنی اس کا یہاں پر مطلب کہ یہ یہاں سے روانہ ہوگا, تو یہ اسلام آباد سے روانہ ہوگا اور کہاں پر پہنچے گا, کراچی پہ پہنچے گا. تو اسٹارٹنگ پوائنٹ کے لیے ہم ٹو تو نہیں لگاتے, ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں, فرام لگاتے ہیں. اس طرح یہ جو کراچی ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس اینڈنگ پوائنٹ بن جائے گا. تو اینڈنگ پوائنٹ کے لیے ہم فرام تو نہیں لگاتے بھائی, ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں, ہم اس کے لیے لگاتے ہیں ٹو. تو اس وجہ سے یہ اس طرح ہوگا کہ دا فلائٹ از فرام اسلام آباد ٹو کراچی. پھر ہمارے پاس ہے دا فلائٹ ریچڈ. ریچ کا مطلب ہوتا ہے پہنچ جانا. تو ہم کس جگہ پر پہنچتے ہیں, اینڈنگ پوائنٹ پر پہنچتے ہیں کہ نہیں, یعنی جس جگہ پہ ہم نے پہنچنا ہوتا ہے یا جس جگہ پر ہم پہنچ جاتے ہیں وہ ہمارے پاس اینڈنگ پوائنٹ ہوگا. تو اس سے پہلے ہم نے کسی نہ کسی جگہ سے تو سٹارٹ کیا ہے نا, تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ دا فلائٹ ریچ ٹو کابل فرام پشاور. اگر ہم کہتے ہیں کہ دا فلائٹ ریچ فرام کابل ٹو کراچی
تو ہمارا سینٹینس کیا بن جائے گا؟ غلط بن جائے گا. آپ لوگ نارملی بینک جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ بالکل جاتے ہوں گے. اب وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ دا بینک ریمینس اوپن فرام 9 to 5. مطلب یہ ہے کہ 9 اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے, اس وقت یہ اپنے فنکشن کو سٹارٹ کرے گا. 5 کا مطلب ہے کہ یہ اس کا اینڈنگ پوائنٹ ہے, یعنی اس وقت یہ جو اس کا فنکشن ہوگا وہ اس کو سٹاپ کرے گا. پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہی جمپ آن ٹو واٹر. تو ان ٹو اور آن ٹو میں دیکھیے یہ آپ کے پاس واٹر ہے, اگر آپ اس میں چھلانگ لگائیں گے تو یہ آپ اس کے اندر جائیں گے. تو جب ایک چیز دوسری چیز کے اندر جاتی ہے اس کے لیے انٹو نہیں آتا, بلکہ اس کے لیے کیا آتا ہے؟ آن ٹو نہیں آتا, بلکہ اس کے لیے انٹو آتا ہے. پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہی از سٹنگ بسائڈز می. بسائڈ کو ہم یوز کرتے ہیں نیئر کے میننگ میں, جبکہ بسائڈز کو ہم یوز کرتے ہیں ان ایڈیشن ٹو. ان ایڈیشن ٹو کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ. بسائڈ یعنی جس میں یہ ایس نہیں ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قریب, اور بسائڈز جس میں یہ ایس آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ان ایڈیشن ٹو, یعنی اس کے ساتھ ساتھ. اب ہی از سٹنگ بسائڈز می, یعنی وہ میرے ساتھ ساتھ تو نہیں ہوگا, صحیح ہے, بلکہ وہ کیا ہوگا؟ وہ میرے ساتھ ہوگا. تو اس میں یہ ایس نہیں آئے گا, بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہی از سٹنگ بسائڈ می, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے قریب بیٹھے ہیں. دین دے ول ڈسکس ٹینسز بسائڈ. تو بسائڈ تو یہ اب ٹینسز اور کنجنکشن یہ ایک دوسرے کے قریب تو نہیں ہوں گے, بلکہ ہم کہیں گے کہ اس کے ساتھ ساتھ, اس کے ساتھ ساتھ. تو اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ بسائڈز آئے گا. تو ہم کہتے ہیں کہ ہی از سٹنگ بسائڈ می اینڈ دے ول ڈسکس ٹینسز بسائڈز کنجنکشن. تو جب یہ اس آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ. اچھا, ہی جمپڈ ابو دا وال. یہ ابو اور اوور میں آپ لوگ غلط ہوتے ہیں. پہلا پوائنٹ ابو, دوسرا ہے اوور. ابو ہمارے پاس اسٹیٹک پریپوزیشن ہے, اور ہمارے پاس کیا ہے؟ ڈائنامک پریپوزیشن ہے. اسٹیٹک پریپوزیشن کا مطلب یہ کہ اس میں ہمارے پاس جو پوزیشن ہوتی ہے, جو پلیس ہوتی ہے, وہ چینج نہیں ہوتی, جبکہ ہمارے پاس جو ڈائنامک پریپوزیشن ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس جو پلیس ہوتی ہے, یعنی جو پوزیشن ہوتی ہے, وہ چینج ہوتی ہے. اب اگر ہم کہتے ہیں کہ ہی جمپڈ ابو دا وال, تو لیٹ سپوز یہ ہمارے پاس ایک وال ہے. اب اگر یہ جمپ لگائیں گے تو یہ یہاں سے یہاں پر آئیں گے کہ نہیں؟ بالکل آئیں گے. تو کیا اس بندے کی جو پوزیشن ہے وہ چینج ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ڈیفینیٹلی اس بندے کی جو پوزیشن ہے وہ چینج ہو رہی ہے. اس وجہ سے جب پوزیشن چینج ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے ابو نہیں لگاتے, بلکہ ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اوور لگاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ ہی جمپ اوور دا وال. پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے دا بال وینٹ اوور مائی ہیڈ. لیٹ سپوز یہ ہمارا کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس ایک بندے کا ہیڈ ہے. بال جو ہے وہ اس بندے نے مارا ہے, وہ یہاں سے یہاں پر آئے گا. تو کیا اس بال کی جو پوزیشن ہے یہ چینج ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ڈیفینیٹلی اس کی جو پوزیشن ہے وہ چینج ہوگی. اس وجہ سے یہ سینٹینس دا بال وینٹ اوور مائی ہیڈ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ ٹھیک ہوگا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اوور ہے یہ ہمارے پاس ایک ڈائنامک پریپوزیشن ہے جس میں ہم پوزیشن کو چینج کرتے ہیں, جبکہ ہمارے پاس جو ابو ہے یہ ہمارے پاس اسٹیٹک پریپوزیشن ہے, اور اس میں ہمارے پاس جو پوزیشن ہوتی ہے وہ چینج نہیں ہوتی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دا فین از ابو مائی ہیڈ. تو اس طرح ہمارے پاس کیا بن جائے گا؟ ٹھیک بن جائے گا. سو ہوپ فلی اسٹوڈنٹس یو ہیو انڈرسٹوڈ دا مین پوائنٹس. یہ ہمارے پاس جو ہے وہ آج کے لیے کیا تھے؟ یہ ہمارے پاس 8 رولس تھے. اس میں اگر کسی قسم کی آپ لوگوں کی کنفیوژن ہو سو یو کین آسک می اگین تھرو یور کمنٹس. پریپوزیشن پہ یہ سیریز ہم آگے بھی لے کر جائیں گے. ہوپ فلی اب آپ لوگ کی جو پریپوزیشنس پہ کمانڈ ہے آپ اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈیئر اسٹوڈنٹس. اللہ حافظ.